السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل ناسکام۔ پہلا روزہ اور مریم نواز کی دو بڑی انتقامی کارروائیاں سامنے آ چکی ہیں۔ اڈیالہ جیل میں بڑی انہونی ہوئی ہے، کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، میڈیا کوریج کے اوپر پابندی ہے۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور دوسری جانب مریم نواز نے بدلے کی آگ میں جو ہے وہ ایک سینئر صحافی کو نوکری سے فارغ کروا دیا ہے۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام لوگوں کو، میری یوٹیوب فیملی، مجھے سننے والے ان تمام لوگوں کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ کیونکہ میں ویڈیو نہیں کر سکا، اس وجہ سے ویڈیو اب کر رہا ہوں، تو میں نے کہا اپنے یوٹیوب فیملی کو بہت بہت مبارک دوں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، خبروں کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک اور درخواست کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ ناظرین، پہلا روزہ اور مریم نواز کی دو بڑی انتقامی کارروائیاں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے اسمبلی کے فلور کے اوپر پہلی تقریر کی تھی تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ تو وقت کے ساتھ چیزیں ثابت ہوں گی کہ یہ کتنا ان کے اوپر عمل کرتی ہیں۔ وہاں انہوں نے بڑا میٹھا خطاب کیا اور بڑا انہوں نے کہا جی ویلکم، اور جناب کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی اور انتقامی سیاست نہیں ہوگی۔ اور حال ہی میں آپ نے مریم نواز کے بیان بھی سنے کہ جمہوریت کی آڑ میں کسی کو جو ہے وہ نظام ڈیریل نہیں کرنے دیں گے اور بلا بلا بلا، یہ ساری چیزیں انتقامی کارروائیوں کا حصہ۔ اور اس کا آغاز جو ہے وہ آپ کو جو پرامن احتجاج پاکستان تحریک انصاف نے کیا، ان کے خلاف کارروائیاں جو کی گئی، کارکنان کے اوپر جو تشدد کیا گیا، وہ جو جمہوری رائٹ ہے، وہ نہتے شہری جو اپنا احتجاج کرنے نکلتے اور ان کی جو گرفتاریاں ہیں ان سے کیا گیا۔ ناظرین، اب اصل کارروائی کی جانب آتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اڈیالہ جیل کے باہر حال ہی میں ایک آپریشن کیا گیا، رات گئے، وہ ایک ڈرامہ جو رچایا گیا، اور اس کے اوپر سب کو جو ہے وہ حیرت تھی کہ کس طرح اتنی آسانی سے انہوں نے یہ دہشت گرد پکڑ لیے گئے اور یہ تمام چیزیں ان کا بالآخر ڈراپ سین ہو گیا ہے کہ وہ کیوں کیا گیا۔ اس حوالے سے مختلف جو تجزیے اور اینگل جو ہے وہ سامنے آئے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہو، اور ہو سکتا ہے یہ ایلیمنٹ ابھی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ اس کی آڑ میں کوئی اور کارروائی ڈالنا چاہ رہے ہوں، تو وہ اب ڈراپ سین ہو گیا۔ ناظرین، آج اچانک کیا ہوا کہ منڈے اور جو تھرسڈے ہے، جمعرات، پیر اور جمعرات کو عمران خان سے جو گھر والے ہیں، جو تحریک انصاف کے رہنما، ان کے ساتھ ملاقاتوں کا وقت ہوتا ہے۔ آج ناظرین، اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ کرفیو نافذ کر دیا گیا، میڈیا کوریج کے اوپر پابندی لگا دی گئی، میڈیا کو جو ہے وہ جہاں پہ میڈیا کوریج کی جاتی تھی وہاں کناتیں لگا دی گئی، اور اس کے بعد میڈیا کو جو ہے وہ 2 کلومیٹر جو ہے وہ دور جانا پڑا، اور وہاں جا کر کے وہ کھڑے ہو کر کے یہ ان کو مجبوری میں کھڑا وہاں ہونا پڑا۔ اب ناظرین، ایک تو وہاں پہ جو ہے وہ یہ پہلی بڑی انتقامی کارروائی پہلے روزے سٹارٹ ہوتے مریم نواز کی کہ پنجاب کا جو وزیر داخلہ ان کی جانب سے اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان سے ملاقاتوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اب میں نے وہ جو حوالہ دیا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے جو آپریشن کیا گیا اس کا ڈراپ سین ہو گیا، یعنی کہ اب وجہ یہ بنائی گئی ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دہشت گردی کے خطرے کو وجہ بنا کر کے 2 ہفتوں کے لیے جو ہم ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور اب یہ کیا مریم نواز کے کہنے کے اوپر جا رہا ہے سب کچھ، کس طرح کیا جا رہا ہے اس کا میں ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آخر یہ کیا وجہ بنی۔ اور اب یہ وجہ بنا کر کے ایک تو 2 اپریل کو سینٹ کی الیکشن ہے، اس حوالے سے بھی یہ ایک وجہ ہے کہ کچھ جوڑ توڑ نہ ہو، اور دوسرا جو سندیلا ہے یہ نون لیگ کا ایک کہہ لیں کہ بہت جو اس حوالے سے کہہ لیں کہ بہت قریبی ہے نون لیگ کا، اور جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کہہ لیں یا ان کو نون لیگ کا کہہ لیں کہ وہ بہت ایکٹیو پرسن ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جناب اب مریم نواز کی جانب سے جو ہے وہ پابندی عائد کر دی گئی ہے عمران خان کے اوپر، اور اب جو ہے وہ نہ فتنے سے کوئی ملے گا، اور جناب اب چیخیں نکلیں گی، اور نہ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی یعنی کہ ہلچل ہوگی۔ تو یہ ایک ناظرین وہاں پہ آج جو ہے وہ ایک چیزیں سامنے آئی۔ اور دوسری ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی طبیعت بھی خراب ہے، آنکھ میں انفیکشن ہے، وہ بھی نہیں بتایا گیا، علیمہ خان صاحب نے بتایا، کل GNN نے بھی چلایا کہ عمران خان کی طبیعت خراب ہے، ناساز ہے۔ اس حوالے سے بھی وہاں پہ عمران خان صاحب کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو جو ہے وہ چیک اپ کے لیے نہیں اجازت دی جا رہی۔ اب ناظرین،
دوسری جانب جو ہے وہ آگے بڑھیں تو ایک تو یہ پابندیوں والا معاملہ ہے، اور دوسرا عمران خان صاحب کو آج علیمہ خان نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو یہ بار بار مذاکرات کی دعوت دی گئی کہ آپ کو جیل سے جو ہے وہ آپ نکل جائیں گے، لیکن آپ جو ہے وہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، آپ جو ہے وہ سائڈ لائن ہو جائیں، آپ آرام سے جو ہے وہ بیٹھ جائیں اور آپ جو ہے وہ جیل سے نکل جائیں گے۔ لیکن عمران خان نے کہا کہ نہیں، ہمارا چوری کیا ہوا جو مینڈیٹ ہے وہ واپس کیا جائے، اور جو عوام نے ہمیں مینڈیٹ کیا وہ واپس کیا جائے۔ انہوں نے کہا ادروائز جو معیشت ہے یہ اس کا اور زیادہ بیڑا گرک ہو جائے گا۔ تو یہ بھی علیمہ خان صاحب نے آج دوبارہ گفتگو کی۔ اب آتے ہیں ناظرین، ہم جو صحافی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ کی دوسری بڑی انتقامی کارروائی تو پہلی ہی ہو گئی، جو ملاقاتوں کے اوپر پابندی عائد کروا دی گئی۔ اب دوسری لے لیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ آڈیو بھی لیکس ہوتی رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کی کہ وہ صحافی ان کو نہیں پسند، ان کو آفر کروا دیا جاتا یا ان کے اوپر پریشر ڈلوایا جاتا، یا ان کو جو ہے وہ جو مشکلات ان کے لیے پیدا کی جاتی۔ یہ نون لیگ کا وتیرہ اور مریم نواز کی آڈیو شاڈیوز پہ نکلی تھی، جو ARY کے اینکرز اور مختلف وہ جو چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کی گئی تھی۔ تو اب ناظرین ہم ایک اور صحافی بیچارے کو نوکری سے فارغ کروا دیا گیا ہے، اور یہ آپ کو میں تھوڑا ریمائنڈر دے دوں کہ یہ وہ صحافی ہیں جو ابھی حال ہی میں بیلٹ پیپرز والا جو معاملہ بنا تھا، وہ رائے ثاقب اور اس کے ساتھ عمران ارشد میرا خیال تھے نیوز کے، تو یہ جو معاملہ اٹھا تھا تو اس حوالے سے جو ہے وہ کافی واویلا مچا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جیسے ہی گورنمنٹ بنی اور مریم نواز کا ہاتھ ڈلا تو جناب جو رائے ثاقب کھل صاحب ہیں، ہم نے اس کے اوپر پروگرام کرتے ہیں، پہلے یہ لاہور رنگ پہ کرتے تھے اور ابھی حال ہی میں بھی کچھ عرصہ ہوا، میرا خیال ایک دو ماہ ہوئے ہوں گے، یا الیکشن میں ہی انہوں نے جوائن کیا ہے، تو ہم نیوز پہ یہ پروگرام کر رہے تھے، تو وہاں پہ ان کو جو ہے وہ ہمارے زبیر علی خان ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا میڈم مکھیہ منتری کو ایک اور سلامی، رائے ثاقب کھل کو ہم نے اس نے آفر کر دیا۔ تو رائے ثاقب نے خود بھی اس کو کمنٹ کیا ہوا، انہوں نے کہا 1% پریشانی نہیں، الحمدللہ رازق اللہ ہے۔ لیکن برکیف مریم نواز کی انتقامی کارروائی ہے کہ بیچارے کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا ان کو، اب دیکھو کب ان کو دوبارہ جو ہے وہ آنر کیا جاتا ہے، تو یہ اس طرح اس کی جتنی مذمت کی جائے یہ کم ہے، یہ بہت ناانصافی ہے، یہ زیادتی ہے، یہ اظہار بلکہ کہہ لیں کہ اس میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو بھی انہوں نے وہ معاملہ جو ہوا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ وضاحت بھی ان کی آ گئی کہ وہ ابھی اس کے اوپر کام ہی چل رہا تھا، لیکن وہ جو سورس تھے ان کی جانب سے وہ ویڈیو ریلیز کر دی گئی، اور یہ سارا معاملہ تھا، اس کے اوپر کوئی انہوں نے پرسنل ہو کر کے اس کو نہیں کیا تھا۔ اب ہمارے پاس کوئی خبر آتی ہے، بعض اوقات مسٹیک ہو جاتی ہے، بعض اوقات مسٹیک ہو جاتی ہے انسان سے، جو ہے وہ نہیں ان کو آئیڈیا ہوتا، لیکن اس کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ ان کی یہ مسٹیک ہے، انہوں نے اس کو کور کیا لیکن انہوں نے اس کو خبر نہیں بنائی، یہ تو اس سورس کی جانب سے ویڈیو ریلیز کر دی گئی۔ تو یہ ایک انتقامی کارروائی انتہائی افسوس، انتہائی قابل مذمت، اور یہ مریم نواز جس طرح یہ چل رہی ہیں یہ بہت جلد جو ہے وہ عوامی نفرت کا نشانہ بھی بنے گی، یعنی کہ عوام جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ مریم نواز کے خلاف اپنے طور کے اوپر بھی کمپین سٹارٹ کر سکتی ہے۔ یہ میری پریڈکشن ہے، جو کہنے کی پیش ہوئی ہے، جس طرح یہ مجھے چیزیں مریم نواز کے اندر نظر آ رہی ہیں۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔